ہاں صاحبو، علم کا دوسرا نام ہی ولایت ہے۔ جب تک کہ علم نہ ہو تب تک کہ ولی ہرگز نہیں بن سکتا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کچھ ہوتے ہیں جو جھوٹ موٹ کا بنا کر کے لمبی چوڑی اور اپنے ایک کاندھوں تک بال ڈال کر کے اور لمبا چوڑا چبا کبا ڈال کر کے چشمہ لگا کر کے امامہ لمبا چوڑا لگا کر کے اور مرید کرتے پھرتے ہیں۔ نہیں صاحبو، میرے امام نے فرمایا ہے کم از کم اتنا علم ہونا اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر ولی ہے تو اپنے پاس اتنا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ تاکہ وہ اپنی خود سے مسائل حل کر سکے۔ ہاں صاحبو، آج کے دور میں اگر معاشرے میں تلاش کرو گے نا، اتنی آسانی سے نہیں مل پائے گا کوئی۔ اور ولایت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ کتنے طرح کی؟ ولایت 3 طرح کی ہوتی ہے: ولایت وہابی، ولایت قصبی اور ولایت عطائی۔ ولایت وہابی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں مگر ولی بنا دیے گئے، ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں مگر ولی بنا دیے گئے، ابھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے مگر ولی بنا دیے گئے، ابھی روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا ہے مگر ولی بنا دیے گئے۔ مطلب یہ ہے بنا خدا کی عبادت اور ریاضت کے بغیر ولی بنا دیے گئے۔ جیسے میرے نبی دنیا میں آنے سے پہلے نبی بنا دیے گئے، ٹھیک اسی طرح دنیا میں آنے سے پہلے میرے نبی کے شہزادے عبد القادر کو، میرے نبی کے بیٹے کو عبد القادر کو رب کریم نے ماں کے پیٹ سے ہی ولی بنا دیا۔ ہاں، ولایت وہابی کا مطلب یہ ہے خدا کی بنا عبادت اور ریاضت کے اللہ جسے چاہے ماں کے شکم سے ہی ولی بنا دے۔ ولایت قصبی یہ ہے کہ عبادت کرے گا تو ولی بنے گا، خدا کی نمازیں ادا کرے گا، خدا کی فرض نمازیں ادا کرے گا، خدا کے لیے نمازیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا، احترام کرے گا ماں کا، ماں کی باتوں کو مانے گا، ماں کا فرما بردار رہے گا تو ولی بنے گا، ماں باپ کا فرما بردار رہے گا تب ولی بنے گا، علماء کی عزت اور تکریم و تعظیم کرے گا تب ولی بنے گا۔ یہ ہے ولایت قصبی۔ ولایت عطائی یہ ہے کہ اگر اعمال تو ایسے نہ تھے کہ ولی بن سکے، کام تو ایسے نہ تھے کہ ولی بن سکے، مگر اللہ رب العزت نے کسی سے سینہ بسینہ عطا کرا دیا، اس کا نام ہے ولایت عطائی۔ ہاں صاحب، سمجھانے کے لیے طور پر میں بتا دوں، چلیں پہنچے تھوڑی دور نظر گھمائیں آپ ہندوستان کے اندر، ممبئی کی سرزمین پر۔ پہلے ایک بڑی بابرکت اور مشہور و معروف شخصیت جسے ہم اور آپ حضرت مخدوم ماہمی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بچپن کا دور ہے، چھوٹے سے ہیں، ماں کے قریب آئے، کہنے لگے امی جان میرا جی چاہتا ہے، میرا من کرتا ہے کہ میں بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤں، میں بھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاؤں۔ جب اتنا کہا نہ پڑھنے کے لیے جاؤں میں، تو ماں نے کہا نہیں بیٹے، تو پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا کہ مدرسے قریب قریب ہوا کرتے ہیں، جیسے آج ہمارے گھر کے دروازوں پر ہی مدرسے حاصل ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھے۔ پہلے بڑی دور جانا پڑتا تھا مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو پہلے کی طرح اب کی طرح یہ مدرسے نہیں تھے، پہلے بڑی دور جانا پڑتا تھا، تو ماں نے منع کر دیا تھا بیٹے نہیں۔ اور ایک بات اور چلتے چلتے آپ کو میں بتا دوں، یہ جو مدرسے ہوتے ہیں نا، جو لوگ آج تہمت لگاتے ہیں کہ مدرسوں سے پڑھنے کے بعد لوگ آتنکواد نکلتے ہیں، مدرسے سے پڑھنے کے بعد آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے، ظالم ہے، جھوٹ ہے، کذاب ہے، بہتان لگاتے ہیں۔ مدرسے میں تو علم دین سیکھنے کے بعد اصلی انسان بن کر کے نکلتا ہے۔ فیصلہ کیسے کرنا ہے، جب حافظ بن کر کے اگر عدالت میں بیٹھے تو فیصلہ کیسے کرنا ہے اسے جاننا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ کیسے فیصلہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرے گا وہ۔ مدرسہ ایک ایسی مشین ہے جہاں سے اچھے انسان بن کر کے نکلتے ہیں، اچھے انسان بن کر کے نکلتے ہیں، اچھی تربیت حاصل کر کے بچے نکلتے ہیں، ایسے انسان
تہمت لگاتے ہیں نا کہ مدرسوں سے یہ برآمد ہوتا، یہ برآمد ہوتا، یہ نکلتا، وہ نکلتا، طرح طرح کی تہمتیں مدرسوں پر لگاتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں یہ مدرسوں کے اوپر تہمت الزام لگاتے رہتے ہیں۔ تب ایک پڑھنے والے بچے نے کہا تھا، مدرسے میں حاصل کرنے والے بچے نے کہا تھا، بڑی درد بھری داستان سے، بڑی درد بھری باتوں سے یہ اس نے کہا تھا، چاہت بھری رقابت نہیں ملتی، چاہت بھری رقابت نہیں ملتی، ہم کو تو پڑھنے لکھنے سے فرصت نہیں ملتی، مدرسوں میں کیا خاک ہتھیار نکلیں گے جہاں موبائل چلانے تک کی اجازت نہیں ملتی، جہاں موبائل چلانے تک کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ مدرسے کے بچے نے کہا تھا۔ صاحب مدرسہ تو وہ ہے جہاں سے بچے تربیت حاصل کر کے نکلتے ہیں، علم حاصل کر کے نکلتے ہیں۔ مدرسہ تو ایک ایسا پیغام دیتا ہے، مدرسے کے اندر سے تو بچہ ایسا علم حاصل کرتا ہے کہ دنیا میں کہیں اور علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ماں کی عزت کیسے ہوتی ہے، باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، استادوں کی عزت کیسے کرنی ہے، ماں کا تقدس کیا ہے، یہ مدرسے میں سب سکھایا جاتا ہے، سب پڑھایا جاتا ہے کہ چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں سے کیسے شفقت سے محبت سے بات کرنی ہے، یہ سب سکھایا جاتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ بچے خراب ہو جاتے ہیں، ارے نہیں ظالموں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ہاں، جب حضرت مخدوم ماہمی نے کہا نا کہ امی میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، یتیم تھے، سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ ماں نے جب اتنا کہا بیٹے نہیں جائے گا، تو ماں سے کہنے لگے ماں میں بغیر علم کے نہیں رہ سکتا۔ تب ماں نے کہا بیٹے تو علم کے بغیر نہیں رہ سکتا تو میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، نہیں جائے گا۔ جب میں نے کہا تو آج کی طرح بچے کی طرح نافرمان نہیں تھے، فرما بردار بچے تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اور جا کر کے باہر نکلے گھر سے، روتے روتے پہنچ گئے کہاں؟ ساحل سمندر پر پہنچ گئے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جسے زمانہ آج بیچ کے نام سے جانتا پہچانتا ہے۔ جب ساحل سمندر پر پہنچے، سمندر کے کنارے پہنچے، اچانک دیکھتے کیا ہے، بڑا حسین و محجبین چہرہ سامنے نگاہوں کے سامنے سے آیا، جسے زمانہ حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتا ہے۔ یہ خضر ہے، یہ آئی ہی مخدوم کے لیے ہے۔ جب حضرت مخدوم کے سامنے حسین و محجبین چہرہ آیا نا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بیٹے روتے کیوں ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، روتے کیوں ہو؟ تب حضرت مخدوم ماہمی نے کہا تھا حضرت جی یہ میرا معاملہ ہے، مجھے اپنے حالاتوں نے رلا دیا ہے، مجھے اپنی باتوں نے رلا دیا ہے، یہ میرے معاملہ ہے، آپ کی وجہ نہیں ہے، آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ جب اتنا کہا ہے، کہا بیٹے بتا تو صحیح، میں تجھے روتا کیسے دیکھ سکتا ہوں، آخر بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ جب حضرت مخدوم ماہمی نے حضرت خضر علیہ السلام سے اتنا کہا تو کہنے لگے بیٹے معلوم کرنا ہے مجھے، تو بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا معاملہ کیا ہے؟ تب خضر علیہ السلام نے اتنا کہا تھا، مخدوم ماہمی کہتے ہیں حضرت جی میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا تھا، میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، مگر ماں نے کہا بیٹے نہیں جائے گا، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں ماں کا دل دکھا کر کے جانا نہیں چاہتا، میں ماں کا دل پریشان کر کے نہیں جانا چاہتا، میں ماں کو اکیلا چھوڑ کر کے پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت جی پڑھنے کی دل میں تمنا تو ہے، دل میں حسرت تو ہے پڑھنے کی، مگر اس بوڑھی ماں کو کیسے چھوڑ کر کے چلا جاؤں جس کے میرے علاوہ سہارا کوئی نہیں ہے، جس کے علاوہ میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت خضر کہتے ہیں بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی بھی طرح کی اذیت پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو روز یہاں پر اسی وقت آنا، ہم تجھے پڑھائیں گے، ہم تجھے علم سکھائیں گے، ہم تجھے علم سکھائیں گے۔ جب اتنا کہا دل کی دنیا حضرت خضر علیہ السلام نے جب اتنا کہا، حضرت مخدوم ماہمی کی دل کی دنیا بدل گئی، خوش ہو گئے، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، روز کی طرح کھیلنے چلے جاتے ہیں، روز جاتے ہیں، روز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، جب وقت گزرا نا تو ماں کے پاس پہنچے تو ماں نے کہا بیٹے لخت جگر نور نظر، دل کے چین و سکون و قرار تو کہاں رہتا ہے میرے لخت جگر، نظر نہیں آتا، غائب رہتے ہو۔ مگر خضر علیہ السلام نے مخدوم سے کہا تھا بیٹے اگر یہ راز کسی کو اگر تو نے ظاہر کر دیا، اگر کسی کو بتا دیا کہ ہم تجھے پڑھانے کے لیے آتے ہیں، پھر ہم تجھے پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، پھر ہم تجھے علم سکھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ بیٹے کسی کو علم سکھانے کے بارے میں یہ بتانا نہیں ہے، اگر تو نے کسی سے یہ راز ظاہر کر دیا تو پھر اس دن کے بعد ہم پڑھانے لیے نہیں آئیں گے۔ ماں سے کہنے لگے ماں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس یہی کہا گیا تھا۔ جب اتنا کہا لبوں پہ مسکراہٹ آئی، ماں کہتی ہے بیٹے چپ کیوں ہیں، خاموش کیوں ہیں؟
پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ چپ کیوں ہے، خاموش کیوں ہے؟ کہ مجھ سے بھی بڑھ کر کے کوئی بات ہے؟ بڑھ کر بھی بات ہے؟ جب اتنا سنا تو یہ شش و پنج میں پڑ گئے، اس اذیت پریشانی میں پڑ گئے، کشمکش کے عالم میں ہے۔ اگر میں بتاتا ہوں ماں کو تو خضر پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا، اگر میں بتا دیتا ہوں ماں کو تو خضر پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا، اور نہیں بتاتا ہوں تو ماں ٹوٹ جائے گی۔ اتنا دل کے کشمکش میں ہے، اسی شش و پنج میں ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹے کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی بات ہے؟ کیا مجھ سے بھی بڑھ کر کے کوئی بات ہے؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ اہمیت والی بات ہے جو مجھے چھپانا چاہتا ہے؟ کیا مجھ سے بتانا نہیں چاہتا؟ کیا مجھ سے بھی تو چھپانا چاہتا ہے؟ جب اتنا کہا مخدوم ماہمی نے فیصلہ کر لیا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اللہ کا خضر پڑھانے کے لیے آئے یا نہ آئے، مگر ماں کا دل دکھانا بڑا غلط ہے، ماں کا دل دکھانا بڑی بری بات ہے۔ جب اتنا کہا کہنے لگے ماں تجھ سے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہے، تجھ سے چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ساحل سمندر کے کنارے جاتا ہوں، اللہ کا خضر مجھے پڑھانے کے لیے آتا ہے، اللہ کا خضر مجھے علم سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد ماں کی دل کی دنیا بدل گئی، ماں کا دل خوش ہو گیا۔ کہتی ہیں بیٹے کوئی بات نہیں، آج کے بعد میں تجھے نہیں روکوں گی، آج کے بعد تجھے میں نہیں ٹوکوں گی پڑھانے کے لیے، تو خوشی خوشی جانا، علم حاصل کر کے آنا، تو خوشی خوشی جانا، علم لے کر کے آنا۔ تب حضرت خضر نے کہا تھا، جب حضرت مخدوم ماہمی نے کہا تھا، تب حضرت مخدوم ماہمی نے کہا تھا ماں آج وہ پڑھانے والا نہیں آئے گا، جو دولت میرے پاس تھی وہ دولت اب میرے پاس نہیں بچی ہے، اب وہ مجھے علم سکھانے والا نہیں آئے گا، امی اب وہ مجھے علم سکھانے والا نہیں آئے گا، اب وہ مجھ سے جو میرے پاس خزانہ تھا وہ لٹ چکا ہے، جو میرے پاس دولت تھی وہ دولت ختم ہو چکی ہے۔ ماں نے کہا کیا بات بیٹے، کوئی پڑھانے والا روٹ گیا ہے، کوئی تجھے علم سکھانے والا چلا گیا ہے، کیا علم سکھانے والا روٹ گیا ہے؟ تب مخدوم ماہمی نے کہا تھا ماں بات یہ ہے کہ خضر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر یہ راز کسی کو بیان کر دیا، یہ راز کسی کو بتا دیا تو پھر ہم پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تب ماں نے کہا تھا بیٹے پھر تو نے بیان کیوں کر دیا، تجھے بتانا نہیں تھا؟ کہا ماں تیرا دل دکھا کر کے میں نہیں جانا چاہتا تھا، تجھے چھپا کر کے تجھ سے بات میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ماں میری سب سے زیادہ نظروں میں اہمیت تیری ہے، سب سے بڑھ کر میری نظروں میں اہمیت تیری ہے۔ ماں میں اب پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جتنا کہا اتنا کہنے کے بعد کمرے میں پہنچے، چادر سر پر ڈالی ہے، ادھر ماں نے رات کو ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ رب العزت میں نے آج تک تجھ سے اس طرح کی کوئی اپنے مخدوم کے لیے دعا نہیں مانگی ہے، مگر میں آج اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر کے لیے مخدوم کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ اے رب کائنات بھلے ہی مجھے کچھ عطا کرنا یا مت کرنا، اے رب کریم مجھے کچھ دینا یا مت دینا، مگر میرے مخدوم کو رب کریم اپنے غیب سے علم کے اسباب عطا فرما، اپنے غیب سے علم کے اسباب عطا فرما۔ اجابت کا دروازہ ٹکرائی ہے اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب صبح کا سویرا نمودار ہوا، جب صبح کا سورج نظر آیا تو مخدوم ماہمی بستر سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میرے پیارے وہیں پہنچتے ہیں ساحل سمندر پر، یہ سوچ کر کے آج اللہ کا خضر پڑھانے کے لیے تو نہیں آئے گا، اللہ کا خضر پڑھانے کے لیے تو نہیں آئے گا، مگر چل مخدوم اس جگہ کو دیکھ لے جہاں پر اللہ کا خضر پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا، جہاں پر میں علم بیٹھ کر کے سیکھا کرتا تھا۔ مگر پہنچے وہاں پر تو دیکھتے کیا ہے، روز مخدوم ماہمی جا کر کے خضر علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں، مگر آج خضر علیہ السلام مخدوم ماہمی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہنچے، دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئے، کہنے لگے حضرت جی آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا اگر کسی کو راز ظاہر کر دیا تو پھر آپ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، پھر آپ آج مجھے یہاں نظر کیسے آئے؟ تب کہا تھا بیٹے میں آج تجھے پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ ہی میں آج کے بعد تجھے پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ کہا پھر کیسے آنا ہوا؟ کہا بیٹے یاد ہے تجھے رات جب تو نے رویا تھا اپنی ماں کے سامنے؟ کہا ہاں حضرت جی مجھے یاد ہے۔ کہا بیٹے یہ بھی یاد ہوگا جب تو بستر میں لیٹا تھا تیری ماں نے رات کو ہاتھ اٹھائے تھے، رب کریم سے دعا کی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا رب کریم نے مجھے یہ حکم دیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے، پہلے تو مخدوم کو درسگاہ کے طور پر پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، مگر تو نے مخدوم سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ تو نے اگر کسی کو راز ظاہر کر دیا پھر میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ جا خضر، اور جانے کے بعد جتنی وسعت میرے مخدوم کے سینے میں ہے اس کے سینے کے اندر اتنا علم عطا کر دے۔ ہاں صاحبو، حضرت خضر علیہ السلام نے جب مخدوم ماہمی کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد جب علم کی وسعت سینے کے اندر آئی تو دل کی دنیا آباد ہو گئی۔ صاحبو علم ایسے نہیں مل جاتا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اپنے دل کی دنیا میں یہ بات ڈال کر کے دیکھو، تم نے جب بستر پر رات کو لیٹتے ہو کبھی ایک بار بھی تمہاری آنکھوں سے قطرہ آنسو کا نکلا ہے کہ یا اللہ مجھے علم حاصل کرنا ہے؟
صاحبو پوری رات تم نے فون کے اندر PUBG ڈاؤن لوڈ کیا، گیم کھیلے، اور گیم کھیلنے کے بعد پوری زندگی تم نے گزار دی، کبھی تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے کتنا علم حاصل کیا ہے، کتنا علم لیا ہے؟ ہاں صاحبو، جسے اس کے دل سے پوچھ کر کے دیکھو، جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو اور وہ پڑھنا چاہتا ہو، تب گھر کی ذمہ داریاں کیسے اٹھا کر کے وہ اپنے بھائیوں کو، اپنی ماں کو، اپنا گھر چلاتا ہے۔ کبھی انہیں دیکھنا تم، آج جو تم ہوٹلوں پہ جاتے ہو نا، جو تمہارے سامنے پلیٹ لے کر کے وہ چھوٹو آتا ہے، تو کبھی اس چھوٹو سے معلوم کر کے دیکھنا، بیٹے اتنی چھوٹی عمر میں، جس عمر میں بچے اسکول جایا کرتے ہیں، جس عمر میں بچے مدرسے جایا کرتے ہیں، تعلیم علم حاصل کرتے ہیں، اس عمر میں تو یہ ہوٹل پہ بیٹھ کر کے بیٹے کام کر رہا ہے۔ تب اس بچے کا یہ جواب ہوگا، صاحب میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، اور اگر میں بھی نہ کماؤں گا تو پھر کون کمائے گا؟ گھر کی ذمہ داریوں نے مجھے کام پر لگا دیا ہے۔ تب اس بچے نے کہ یہ جواب ملے گا، کہا بیٹے تجھے تو اسکول میں جانا چاہیے تھا، تجھے تو علم حاصل کرنا چاہیے تھا، پھر اتنا کیوں تو نے پریشانی، اتنی اذیتیں اٹھائی ہیں؟ تب وہ بچے کی جواب سننا، تب وہ بچہ کہے گا کہ محلوں میں رہنے والی امیری کو ایک دن، محلوں میں رہنے والی امیری کو ایک دن سڑکوں پہ چل کے آ مجبور بن کے دیکھ، سڑکوں پہ چل کے آ مجبور بن کے دیکھ، محنت کے بعد بھوک کی شدت ہے کس کا نام، یہ جاننا ہے تجھ کو تو مزدور بن کے دیکھ، یہ جاننا ہے تجھ کو تو مزدور بن کے دیکھ۔ ہاں صاحبو، تمہیں علم کی دنیا کو تم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ علم کیا ہے، علم چیز کیا ہے، تم نے جانا نہیں ہے، تم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ صاحبو اپنے بچوں کو علم دین حاصل کراؤ، کم از کم اتنا علم دین حاصل کراؤ کہ کل کو تمہارا اگر انتقال ہو تو یہ در در کے لیے ڈھونڈنا نہ پڑے کہ کوئی ہو جو سرہانے کھڑے ہو کر کے سورہ یاسین پڑھے، ہو کوئی جو نماز جنازہ تمہاری پڑھائے۔ کم از کم اتنا بچے کو علم دین حاصل کراؤ کہ تمہیں کل بچہ جب تمہارے انتقال کا وقت آئے تو تمہارے سرانے کھڑے ہو کر کے وہ بچہ سورہ یاسین پڑھے۔ کل جب وقت آئے نا تو تمہاری نماز جنازہ وہ پڑھائے۔ کوئی حافظ، کوئی مولوی ایسی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جتنا اپنی اولاد تمہارے لیے نماز جنازہ پڑھا سکتی ہے۔ جو دل سے دعا نکلتی ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں، وہ بڑی قبول و مقبول ہوتی ہے، وہ بڑی قبول و مقبول ہوتی ہے۔